رابن شرما کا شمار دنیا کے لیڈرشپ ماہرین میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ دنیا بھر میں جن مقررین کو سنا جاتا ہے رابن شرما ان میں سے ایک ہیں۔ 15 ملین سے زائد فروخت ہونے والی اور بیسٹ سیلر کتاب دی 5 AM کلب میں انہوں نے لوگوں کو صبح 5 بجے جاگنے کی عادت اپنا کر خود کو ماہر غیر معمولی بننے کی جو ترغیب دی ہے وہ نہایت اعلیٰ ہے۔ اس کتاب میں ان کا جو معنی خیز جملہ ہے وہ یہ کہ اپنی صبح کے مالک بنو، اپنی زندگی کو بلند کرو، یعنی اپنے دن کی ابتدا کی غیر معمولی نگہداشت کریں۔ آپ کا پورا دن اپنی نگہداشت خود اور بہت خوب کر لے گا۔ سائنسی ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ صبح کے وقت انسان کا دماغ زیادہ ایکٹیو، تخلیقی، پرتوانا ہوتا ہے۔ غور و فکر، مشاہدہ اور اعلیٰ کارکردگی کے لیے یہ وقت انتہائی سودمند اور بہترین ہے۔ اس وقت انسان خود میں جادو جگا کے اپنی مہارت سے ساری دنیا کو حیران کر دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ارسطو کے مطابق صبح ہونے سے پہلے جاگنے کی عادت دولت، صحت اور دانش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق روز طلوع آفتاب سے پہلے یعنی 5 AM کو بیدار ہونے کا معمول انسان کو اپنی فطری خوبیوں، ٹیلنٹ تک رسائی اور انہیں نکھارنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ جو انسان ابتدا میں صرف 66 دن تک، جو کہ کسی نئی عادت کی پختگی کا دورانیہ ہے، اس مشق کو جاری رکھے، صرف 1 گھنٹہ 5 سے 6 بجے تک کا وقت 20 فارمولے پر عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے جو ثمرات اور توانائی حاصل ہوگی وہ اسے دوسروں سے ممتاز کر دے گی۔ اس کلیے سے مراد 5 بجے 20 منٹ تک خود کو ایسے کاموں میں مصروف رکھنا ہے جو آپ کے مائنڈ سیٹ، ہارٹ سیٹ، ہیلتھ سیٹ اور سول سیٹ کو تقویت بخشتا ہے۔ یہ چاروں وہ عوامل ہیں، ان میں سے اگر صرف ایک کی بھی نمو ادھوری رہ جائے تو انسان اپنی صلاحیت سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لہٰذا بہترین اعلیٰ کارکردگی اور زیادہ اثر پذیری کے لیے ان چاروں عوامل میں نمو کی یکساں ضرورت ہے۔ اگر انہیں صحیح غذا فراہم کی جائے اور ان کی نمو کے لیے بہترین کوشش جاری رکھی جائے تو انسان کمال مہارت اور زیادہ سکون حاصل کرتا ہے، جس کی بنا پر اس کی کارکردگی غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ فارمولے کے مطابق بیدار ہونے کے بعد 20 کے اس گھنٹے میں ٹیکنالوجی، سیل فون سے دور، ورزش، دعا، مراقبہ اور کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ اور کچھ لمحے کے لیے اکیلے میں مشاہدہ اور غور و فکر کرنا ہے۔ جلدی اٹھ کر وقت برباد کرنا، صبح کو ضائع کرنا نہیں۔ اس مشق کو جاری رکھنا تبھی ممکن ہے جب رات کو جلدی سونے کا اہتمام کیا جائے تاکہ صبح حشاش بشاش ہوں، اور سائنس کے مطابق اعصابی خلیات کی مرمت، صفائی اور نمو کے لیے رات کی 7.5 گھنٹے کی نیند لازماً ضروری ہے۔ تحقیقات یہ ثابت کرتی ہے کہ نیند کی بے قاعدگی سے موت بھی واقع ہوئی ہے۔ ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور بہت سی لاتعداد بیماریاں مناسب وقت میں صحیح نیند نہ لینا یا نیند کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ آج جو مغربی اقوام اس قدر اعلیٰ تخلیقیت، غیر معمولی ترقی، بہترین کارگزاری کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اس کی وجہ ان کی جلد بیداری اور اپنے معمولات کا صبح سے آغاز ہے، جبکہ ہم باحیثیت مسلمان، جسے ہمارا دین اسلام حکم دیتا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے جاگ جاؤ، نماز فجر کی ادائیگی کو لازم پکڑو اور قرآن کریم جو کہ کتاب ہدایت، کتاب شفا، کتاب حکمت، کتاب نصیحت ہے، اسے تھام لو تاکہ کبھی گمراہ نہ ہو سکو، دونوں جہاں کی کامیابی اپنے نام کر لو۔ اسے سمجھو، غور و فکر کرو، روز تھوڑا بہت جتنا تم سے ہو سکے اس کی تلاوت ضرور کرو اور اپنی حاجتیں مجھ سے طلب کرو۔ میں سنتا ہوں، مجھے پکارو، مجھ پر یقین رکھو، میں ہی مشکل کشا تمہیں نوازوں گا اور سارے غم دور کر دوں گا۔ اور ذکر کرو، تمہارے لیے اس میں شفا، راحت و سکون ہے۔ نماز، تلاوت، قرآن، ذکر اور دعا، یہ تمام وہ عوامل ہیں جس سے دماغ روشن، جسم توانا و قوی، دل پرسکون، روح کو طاقت ملتی ہے۔ یعنی ثابت ہوا کہ روز صبح کی بیداری، نماز فجر، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور دعا وہ اعمال ہیں جو مسلمان کی دماغی، جسمانی اور روحانی طاقت کو بڑھا کر اس میں کچھ کر گزرنے والی غیر معمولی صلاحیت اور جذبے پیدا کر دیتی ہیں۔ باقاعدگی کے ساتھ ان کی ادائیگی سے اس کتاب میں مصنف کے بتائے ہوئے چاروں عوامل مائنڈ، ہارٹ، ہیلتھ، سول یکساں نمو پاتے اور پروان چڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد زیادہ بات نہ کرتے اور جلد سونے کی تاکید کرتے
اور طلوع آفتاب سے پہلے نہ جاگنے، زیادہ دیر تک سونے رہنے والوں کو بالکل پسند نہ فرماتے، سخت ناراض ہوتے تھے۔ آج دیر سے جاگنا اور دیر تلک سونا رواج بنتا جا رہا ہے۔ اس پر باعث شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے لوگ فخر کرتے، جلدی سونے اور رات کا کھانا جلدی کھا لینے والوں کا تمسخر کرتے اور مذاق بناتے ہیں۔ ان تمام احکامات اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھلا کر اگر ہم اپنی من پسند خود سے بنائے گئے ضابطے و قاعدے کے مطابق زندگی کو حسین و بلندر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری بھول ہے۔ ہم کیسے غیر معمولی زیادہ اثر آفرینی اور نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ غیر ہمارے نبی اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے چاند پر پہنچنے جیسی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایک پرسکون بامقصد حیات، اپنے کام میں مہارت اور معاشرے میں اپنا نام، اچھی صحت، دولت، تخلیقیت، ذہانت چاہتے ہیں تو پھر اپنی صبح کی حفاظت کریں، اپنی زندگی کو بلندر کریں۔